پیغمبر گئے، ایک باقاعدہ پریشر گروپ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف حضرت کی زندگانی مبارک کے اندر ایکٹیو ہو چکا تھا، اور ان فکروں پر خصوصی توجہ جو اس گروپ نے پیغمبر پر اعلان ولایت کے بعد، غدیر کے بعد 12 قاتلانہ حملے کیے۔ واپسی میں ہی واقعہ عقبہ پیش آ گیا۔ علی کی ولایت کی دشمنی بڑا تعصب والا بنا دیتی ہے انسان کو، نہایت متعصب بنا دیتی ہے انسان کو دشمنی ولایت۔ ابھی تک تو بڑے سکون سے چل رہے تھے، رشتہ داریوں کے بھی خواہش تھے پیغمبر سے، ابھی تک سلسلہ بہت ٹھنڈا ٹھنڈا چل رہا تھا، مخالفت کرتے تھے سب کچھ، لیکن بیٹیوں کے رشتے بھی دیے رسول خدا۔ لیکن ایک دم غدیر کے بعد کیا ہو گیا؟ واقعہ عقبہ پیش آ گیا، اسے بیان کرنے کا محل نہیں ہے، وقت صرف ہو جائے۔ بہرحال 12 افراد نے حضور کو قتل کرنے کی سازش کی۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور ایسا نہیں کہ جس سے کوئی انکار کر سکے۔ پیغمبر نے حذیفہ یمانی کو پورا منظر دکھا بھی دیا۔ 12 لوگوں نے پتھر کو لڑکایا کہ حضور اونٹنی سمیت، اونٹنی بدک جائے اور سرکار شہید ہو جائے۔ صبح پیغمبر نے تقریر بھی کی سارے صحابہ کرام کے سامنے کہ رات 12 لوگوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، اور یہ تو جنت میں ایسے ہی نہیں جا سکتے جیسے سوئی کے نکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا۔ مجھے اعتراض خالی ان 12 افراد پر نہیں ہے، میرا سوال اس مجمع سے بھی ہے جو حضور کی تقریر سن رہا تھا۔ میں ہلکی سی مثال دے دوں تاکہ چھوٹے بچوں کو بھی بات سمجھ میں آ جائے۔ میں کوئی سامعین گرامی، ابھی تھوڑی دیر پہلے 2 آدمیوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، اور وہ اس مجمع میں موجود ہیں۔ اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو آپ خاموش رہیں اور مجلس ختم اور خدا حافظ، اور یا کوئی مجھ سے پوچھ لے قبلہ کہاں ہے وہ۔ اگر باقی لوگ ملوث نہ تھے تو ان 12 افراد کو کسی نے اٹھ کے پوچھا کیوں نہیں؟ جو پیغمبر کے قتل میں شریک ہو۔ اتنا 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 مؤثر تھا پریشر گروپ کہ نبی کو رازداری سے نام بتانا پڑے۔ پتا چلا کہ چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے وہ جنہوں نے حضور کو قتل کرنا چاہا، اتنا اثر انداز تھے وہ اسلامی سوسائٹی پر کہ نبی کو، چیف کو، صاحب کو، سب سے بڑے کو راز میں نام بتانا پڑے، حذیفہ یمانی کو۔ اور یہ اتنی متفق چیز ہے کہ حذیفہ یمانی کے لیے پورا عالم اسلام 73 کے 73 فرقے رازدار رسول، ٹائٹل یاد کر لیا، راز کا پتہ کرو کیا تھا۔ رازدار کو راز بتاؤ بھائی، وہ راز کیا تھا؟ 12 منافقین، پھر ٹاپ کے لوگ حذیفہ سے پوچھتے بھی تھے کون کون تھا، آ کر حذیفہ یمانی سے پوچھتے تھے آپ نے کس کو دیکھا؟ حذیفہ فرماتے تھے حضور کا راز ہے، نہیں بتاؤں گا۔ ایک صاحب تو غصے میں بھی آ گئے، انہوں نے حذیفہ کو دھکا دے کے کہا تو بتا یا نہ بتا۔
میں تو ان میں شامل تھا، بلکہ فکرے تھوڑا ہونا بھی بڑی عجیب بات ہے، کمزور ہونا بھی بڑی عجیب بات ہے۔ ان کا باقاعدہ فکرہ ہے تاریخ اسلام میں، واللہ انا من المنافقین، تو بتا نہ بتا اللہ کی قسم میں ان منافقین میں شامل تھا۔ تجھ سے تو خالی میں کنفرم کر رہا ہوں کہ واقعی تو نے دیکھا تھا کہ، یعنی حضور کی زبان پر اعتبار نہیں، یہ ایک پریشر گروپ تھا، پیغمبر کو زہر دے کے قتل کر دیا گیا۔ اور صحیح بخاری میرے اس فکرے کی تصدیق کرتی ہے کہ پیغمبر کو کوئی دوائی پلانے کی بات ام المومنین فرماتی ہیں، ہم دوائی پلانا چاہتے تھے اور حضور بار بار کراہت کرتے تھے کہ مجھے نہ پلاؤ۔ پیغمبر غش میں چلے گئے، غش سے مراد وہ ہم بن جاتا ہے، ہم وہ بن جاتا ہے۔ اگر حجت خدا بے ہوش ہو جائے تو پوری کائنات ختم ہو جائے۔ بار انہوں نے زہر دوائی کی صورت میں پیغمبر کو کھلایا، اور ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور نے اس کے بعد کہا اب یہ دوا پلانے والوں کو بھی پلا دی جائے۔ حضور معاذ اللہ بچے نہیں ہیں، کل حکمت کا مالک جانتا ہے کہ دوا تو مریض کے لیے ہوتی ہے۔ بہرحال حضور دنیا سے چلے گئے۔